منسٹر عمران خان کی حکومت میں وفاقی وزیر ریلوے ہوں اور گورنر عمران اسماعیل نے کہا تھا کہ روک سکتے ہو تو روک لو، انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے اس آزاد ادارے اور خود مختار ادارے کو اور پاکستان میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے کہا ہے کہ ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہار مانتا ہے۔ سر، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جب آپ کا تقرر کیا گیا تھا، ہمارا نامینی بابر یعقوب تھا۔ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں ہو سکا اس لیے کہ آرٹیکل ہمارے آئین کی 213 جس کے تحت آپ کا تقرر ہوا ہے، اور اس کا 2A دیکھ لیں کہ اس آئین نے قیود جو ہمیں دیے ہیں اور جس کا ہمیں احترام کیا ہے ہم نے اور کریں گے، جس کے تحت پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مشاورت سے آپ کا تقرر کریں۔ اپوزیشن لیڈر کون سا؟ وہ جو ٹی کے معاملات کے اندر ملوث ہے، جس کے خلاف درجنوں کیس منی لانڈرنگ کے چل رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ لندن میں پاکستان میں کیا ان کی لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں، لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اور جو منظور پاپڑ والا اور مشتاق چینی والے کے ذریعے سے جنہوں نے بیچاروں نے کراچی تک نہیں دیکھا، اربوں روپے اکاؤنٹ میں آتا ہے، لیکن اس ملک کو لوٹنے والے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسی اپوزیشن لیڈر سے ہم نے مشاورت نہیں کی، اور بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں لانا چاہتا اور نہ لاؤں گا، کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس آئینی ادارے کو، جس کے تقدس کے لیے، جس کی توقیر کے لیے ہمیں یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑا، اور آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اگر الیکشن کمیشن کا ہمیں پاس نہ ہوتا، اس کی توقیر کا ہمیں خیال نہ ہوتا، تو کبھی بھی ہم آپ کا تقرر نہ کرتے، بلکہ وہ ادارہ بحث میں چلا گیا تھا، مفلوج ہو چکا تھا۔ اس لیے آئین کی پاسداری اور الیکشن کمیشن کی عظمت کے لیے ہم نے آپ کو چناؤ کیا، اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، اور بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، یہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں۔ اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ۔ یہ ساری جو بک پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی، ناصر الملک صاحب کی رپورٹ، یہ رپورٹ آپ نے آئی ووٹنگ پہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی۔ کیا ہوا ان پائلٹ پروگراموں کا؟ کیا آپ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ان کے حق سے محروم رکھیں گے اسی طریقے سے؟ اور پھر 19 جنوری کو 2021 کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ 22 مئی
2021 کو آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے طلعت حسین کی جو ویڈیو ٹویٹ کی اور جس میں ہمارے معتبر ادارے سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا، کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آئی ٹی کے اندر تو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جناب علی. آئی ٹی تو اس غریب ملک نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پہ جائیں گے، آئی ووٹنگ پہ جائیں گے. کیا یہ درست نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی 10 سپٹمبر 2021 جمعہ کے دن رابرٹ ڈوبلر جو جرمن ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، جو سمارٹ میٹک یہاں پہ نمائندہ ہے، اس نے کیا کہا آپ کو کہ جتنی مشینیں بھی چاہیے جس قسم کی ہم 9 مہینے میں تیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں. یہ غریب ملک ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہوں کی مد میں جو دے رہا ہے، آپ کے آئی ٹی کے محکمے کے جو ڈپارٹمنٹ کے اخراجات ہیں اس کا ذرا اندازہ لگائیں. ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع فیئر فری الیکشن عدالت عظمیٰ کی باقاعدہ طور پر رہنمائی سے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق، قانون کے مطابق، اور قانون انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ ہم آپ کو بنا کے دیں گے خدا کے فضل سے چند دن میں. اس کی تکمیل کے لیے آپ ایک ایسا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئیں، الیکشن کا ایک ایسا طریقہ کار لے کے آئیں جس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پہ کم از کم انگلی نہ اٹھا سکیں. یہی ہمارا مطالبہ ہے. لیکن آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر اپوزیشن کے اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اس لیے روکو اگر روک سکتے ہو. جس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے کہا اور آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر باقاعدہ طور پہ پارلیمان نے آپ کو کہا، اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ الیکشن ایکٹ تو 2017 کے اندر ہم نے پاس کر کے آپ کو دیا تھا. کتنے سال گزر گئے کہ آج کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ایل فی پکڑ گئی. پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب، پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. آؤ دیکھو، قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات، اور انشاءاللہ تعالی بابر اعوان صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے پوری تفصیل سے، تاکہ آئین اور قانون کی ان شکوں کا محاصل کیا ہے، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کیوں اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے، بیرون ملک پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس سفر میں ملک اور قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ میں آپ کو انتخابات کے اندر، آپ کو الیکشن کے اندر ایک ایسا ریفارم کا ایجنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے آئندہ آنے والا انتخاب 2023 کا شفاف،
غیر جانبدار جو ہمارے قانون اور آئین کی اور ہماری عدالت عظمیٰ کی پہچان ہے، ایسا سسٹم خدا کے فضل سے ہماری حکومت ملک اور قوم کو دے گی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں